السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم نامہ ٹی وی۔ آج ہم ایک ایسا سوال لے کر آئے ہیں جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، ایک ایسا سوال جو ہر دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو نفس کیوں دیا؟ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں فرشتوں کی طرح بنا سکتا تھا، جو نہ گناہ کرتے ہیں نہ خواہش رکھتے ہیں، پھر انسان کو نفس کے ساتھ کیوں پیدا کیا؟ آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں آپ کو اپنی زندگی کے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نفس کیا ہے۔ نفس دراصل انسان کے اندر موجود وہ طاقت ہے جو اسے چاہت، خواہش، غصہ، خوشی، دکھ، فیصلہ اور عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ جب دل کسی چیز کو چاہتا ہے، جب دماغ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، جب انسان اچھا یا برا کام کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نفس ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور میں نے انسان کو پیدا کیا اور میں جانتا ہوں جو اس کے نفس میں ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے نفس کو جان بوجھ کر پیدا کیا ہے، اور اللہ نفس کی ہر حالت کو جانتا ہے۔ انسان کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، وہ نیکی کی طرف جا رہا ہے یا برائی کی طرف، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے نفس پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کا امتحان ہے۔ اگر انسان کے پاس نفس نہ ہوتا، خواہش نہ ہوتی، تو نہ نیکی کی کوئی قیمت ہوتی، نہ برائی کا کوئی مطلب۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے ان کا امتحان نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا، نفس دیا، عقل دی، سمجھ دی، تاکہ دیکھا جائے کہ انسان اللہ کی بات مانتا ہے یا اپنی خواہش کی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اصل بہادر وہ نہیں جو کسی کو گرا دے، اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یہ حدیث ہمیں صاف بتاتی ہے کہ نفس پر قابو رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ناظرین، نفس کی وجہ سے ہی انسان کبھی نیکی کرتا ہے اور کبھی گناہ۔ نفس ہی انسان کو نماز کی طرف بھی لے جاتا ہے اور کبھی نماز سے دور بھی کرتا ہے۔ نفس ہی انسان کو سچ بولنے پر بھی آمادہ کرتا ہے اور کبھی جھوٹ پر بھی۔ اللہ نے نفس اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان خود فیصلہ کرے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں مجبور کر دیتا کہ ہم صرف نیکی کریں، لیکن پھر انسان اور فرشتے میں فرق ختم ہو جاتا۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، ہمیں اختیار دیا، اور اسی اختیار کا نام نفس ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب چاہے شکر کرے یا ناشکری۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نفس انسان کو انتخاب کی طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، نفس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی نفس برائی کی طرف کھینچتا ہے، کبھی نفس انسان کو اپنی غلطی پر شرمندہ کرتا ہے، اور کبھی نفس اللہ کی رضا میں مطمئن ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ نفس کبھی برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان جان بوجھ کر غلط کام کرتا ہے، دل مانتا ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر ایک حالت ایسی ہوتی ہے جب انسان غلطی کر کے خود کو ملامت کرتا ہے، دل میں شرمندگی ہوتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو واپس سیدھے راستے پر لاتا ہے۔ اور ایک سب سے اعلیٰ حالت وہ ہوتی ہے جب انسان کا نفس اللہ کی رضا میں مطمئن ہو جاتا ہے۔ نماز میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، اور انسان کو اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ ناظرین، اللہ نے نفس اس لیے بھی پیدا کیا تاکہ انسان روحانی ترقی کرے۔ جو انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا کہ انسان اپنی خواہش پر قابو پائے۔ ذکر اسی لیے ہے کہ نفس میں لالچ کم ہو۔ نماز اسی لیے ہے کہ نفس اللہ کے سامنے جھکنا سیکھے۔ نبی نے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے اندر ہے۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اگر نفس کو آزاد چھوڑ دیا جائے
تو یہ انسان کو برباد بھی کر سکتا ہے، اور اگر نفس کی تربیت کی جائے تو یہی نفس انسان کو جنت تک لے جا سکتا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے سنبھالیں؟ سب سے پہلا طریقہ نماز ہے۔ نماز نفس کو نظم سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے اور دل کو نرم کرتی ہے۔ دوسرا طریقہ استغفار ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ استغفار نفس کو دوبارہ صاف کر دیتا ہے۔ تیسرا طریقہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھنے سے نفس کو سکون ملتا ہے اور صحیح اور غلط کا فرق واضح ہوتا ہے۔ چوتھا طریقہ اچھے لوگوں کی صحبت ہے۔ جیسا ماحول ہوگا ویسا ہی نفس بنے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے نفس نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے نفس اس لیے نہیں دیا کہ انسان گناہ کرے، بلکہ اس لیے دیا کہ انسان نیکی کا انتخاب کرے۔ نفس ایک امتحان ہے، لیکن اسی امتحان میں کامیابی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ نفس کو دشمن نہ سمجھیں، بلکہ اسے سنواریں۔ نفس کو اللہ کی یاد سے جوڑ دیں۔ جب نفس اللہ کے حکم میں آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس اہم بات کو سمجھ سکیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔